بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمدللہ گزشتہ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس کی تفسیر، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے کچھ آئی۔ آج سورۃ القدر ہے اور یہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ پچھلے سورتوں سے چل رہا، جو سورہ ہم نے یاد ہی نماز میں جو اکثر پڑھتے رہتی ہیں، تاکہ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اور اس انداز سے اللہ دعا کرے اللہ پورا قرآن اللہ ہم تمام کو سننے کی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ القدر ہے۔ پہلے یہ بتا لیں گے یہ سورہ جو سورہ قدر ہے، اب جو پڑھا میں آپ حضرات کو شاید سمجھ میں آیا ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر جو ذکر کر رہی، قرآن کو اللہ تعالیٰ جو نازل کرے اس کا ذکر ہو رہا، اور شب قدر کے تعلق سے ذکر ہو رہا، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک تذکرہ روح الامین فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور چوتھا جو تذکرہ ہے انسان کے اعمال، انسان کے امور، دنیا کے جو امور، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور لیلۃ القدر کا بھی تذکرہ۔ بہت سارے تذکرے ہیں، ہے چھوٹا سورہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے چیزوں کا تذکرہ، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے۔ اگر کیا تو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے تو بیچ میں آپ حضرات پوچھ بھی سکتی ہیں، یہ درس قرآن کا مطلب کیا گا تو ایک سبق ہی ہے، سبق ہمارے بیچ میں ایک سبق ہو رہا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ حضرت ایسا کئی کو یہ ڈاؤٹ آیا تو بھی پوچھ سکتی ہیں، اگر انشاءاللہ وہ ڈاؤٹ کا جواب میرے ذہن میں ہے، صحیح جواب ہے، انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، فائدہ ہو جاتا۔ اگر نہیں، ہمارے سے بھی بڑے علماء ہیں الحمدللہ، ہمارے اساتذہ ہیں، یہ کتابوں سے معلوم کر آپ حضرات کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جاتا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن شریف کو نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر شب قدر، حالانکہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے، جبرائیل علیہ السلام جو قرآن شریف لے کر آئے، ایک ایک آیت، دو آیت، کبھی 3 آیت، کبھی ایک رکوع، ایسا لے کو آئے نا، ایسا نہ لے کو آئے۔ کبھی وہی نازل ہوئی ایک آیت کی، اب جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلے آیت نازل ہوئی، پورا قرآن 21 مرتبہ کئی کو لے کو آئے، پورا قرآن ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نہیں آئے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، نازل کیا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن شریف لے کر آئے، ایک ایک آیت، دو آیتیں، 3 آیتیں لے کر آئے، اور اللہ بول رہی کہ ہم نے پورا قرآن شریف شب قدر میں اتارا، نازل کیا۔ مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کے تمام اعمال، بھئی یہ انسان یہ کرنے والا ہے، یہ صدی میں یہ آدمی پیدا ہونے والے ہیں، یہ پورے کے پورے ہماری پوری ہسٹری، پورے انسانوں کی پوری کائنات کی ہسٹری اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکے ہیں۔ اور وہ کب؟ روایتوں میں آتا ہے 70 سال پہلے، 70,000 سال پہلے کی ابھی بات آتی ہے، دنیا کو بنانے سے، انسان کو بنانے سے 70,000 سال پہلے پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکے ہیں، پورا کا پورا محفوظ ہے۔ اور قرآن شریف بھی لوح محفوظ میں تھا، یہ قرآن شریف بھی یہ ایک ایک آیت، ایک ایک، یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا، یہ تو اللہ کے علم میں تھا، یہ قرآن شریف ایسا اترنے والا، یہ آیتاں ایسا اترنے والے ہیں، یہ اللہ کے علم میں تھا، یہ بھی لوح محفوظ میں تھا۔ تو لوح محفوظ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص ایک تختی ہے، ایک ایسا سمجھنے کے واسطے ایک تختی، لوح کسے بولتی ہیں، ایک تختی کو، محفوظ حفاظت، جس کی حفاظت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتی۔ لوح محفوظ میں یہ سب کے سب چیزاں تھے، میرا تمہارا سب کا تذکرہ تھا، اور قرآن شریف بھی لوح محفوظ میں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوح محفوظ سے اٹھا کو آسمان دنیا پر پورا قرآن شریف نازل کر ڈالے، اور آسمان دنیا پر کہاں؟ علماء اکرام لکھتے ہیں پوری دنیا کا جو بیچ کا حصہ ہے، اور یہاں تک کہ پوری دنیا کا جو سب سے قیمتی حصہ، سب سے معتبر حصہ، سب سے برکت والا حصہ، وہ کعبۃ اللہ کا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کے بالکل ہو بہو، بالکل اسٹریٹ اوپر، سب سے اوپر وہاں بیت معمور ہے، جو فرشتے جس گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت معمور جسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے وہاں پر
اللہ قرآن شریف کو مکمل نازل کر دیا۔ اب وہاں اس کو اللہ بول رہی، اب وہ کب اتارے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ شب قدر میں اتارے۔ کب اتارے؟ شب قدر میں، قدر والی رات میں، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے۔ اچھا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، جیسا جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا گیا، ویسا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن شریف کو ایک ایک آیت، دو دو آیتیں، تین تین آیتیں ایسا دھیرے 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 نازل ہوا۔ سمجھ میں یہ بات بھائی؟ الحمدللہ ایسا قرآن شریف نازل ہوا، اور یہ رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے آسمانی کتابیں ہیں، کم و بیش 104 آسمانی کتابیں ہیں، یہ پوری کی پوری آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا۔ دیکھو، رمضان کا قرآن کا بہت تعلق ہے، رمضان کا آسمانی کتابوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جتنے آسمانی کتابیں آئے وہ پورے کے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان المبارک کو، تیسری رمضان کو، اور تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور پھر اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور جو قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو اتارے نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ 24 رمضان المبارک 20 پر 4 رمضان المبارک کو نازل کرے۔ یعنی آسمانی جتنی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری آسمانی کتابوں کو رمضان کے مہینے میں نازل کرے 104 کم و بیش، اور تمام 100 کتابوں آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی وہ تمام کے تمام علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، خزانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 بڑی کتابوں میں رکھ دیے۔ کس میں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں، اور قرآن شریف میں یہ پورے کتابوں کو، پورے صحیفوں کا خزانہ جو جس کا کیا بولتی ہیں علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 کتابوں میں۔ اچھا، یہ پورے 4 کتابوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں رکھ دیا۔ اب جو ہمیں قرآن شریف اگر صحیح معنوں میں سمجھ گئے، تمام آسمانی کتابوں کو سمجھ گئے۔ بھئی اب کون آسمان تورات کہاں پڑھ سکتی، زبور کہاں پڑھتی تمہیں جا کو، انجیل کہاں سمجھ میں آ رہا تم نا، آسمانی کتابیں کون سے وہ پورے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کے 4 آسمانی کتابوں میں جمع کر دیے، اور وہ 4 آسمانی کتابوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں جمع کر دیے۔ پورے آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں رکھ کر، اسی وجہ سے قرآن شریف اگر سمجھ گئے اس کے بعد زندگی کا مزہ، قرآن شریف پڑھنے کا مزہ الگ آ جاتا۔ قرآن شریف سمجھ گئے بھئی آیت میں اللہ یہ بول رہی ہے، آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ایسا آتا، قرآن شریف پڑھنے کا مزہ چلا جاتا۔ تو یہ چیزیں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی کتابوں کو نازل کرے، لیلۃ القدر میں نازل، یہ سمجھ میں آگی پہلی آیت ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، مطلب کیا پورے قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کر ڈالے۔ پھر اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر سنائے۔ اچھا، لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یہ کیوں نازل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیلۃ القدر کیا ہے چیز، اس کی بھی تھوڑی تفصیل سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں تذکرہ کرے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کرے۔ ایک عابد ایسے ہی 1000 مہینے عبادت کرے اللہ کی، ایسی عبادت رات دن اللہ کی عبادت کی، اور پھر اور ایک بنی اسرائیل کا تذکرہ ملا، ایک عابد کا تذکرہ کہ رات بھر نفلوں میں مشغول اور دن بھر گھوڑے کے پیٹھ پر مشغول، جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، یہ کام، یہ ایسی عبادتوں کا 1000 مہینے عبادت کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حریص تھے، اعمال کے حریص تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر تو کہاں 1000 سال، ان کی عمر 1000 مہینے عبادت کریں گے کو بولے تو ان کی عمریں بہت لمبی عمریں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 50 الف سنۃ مما تعدون، 50 الف 100 عام الا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کم و بیش 950 سال عبادت کرے، 950 سال عبادت کرے، 950 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بندوں کو بلائے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اب ہمیں وہ عبادتوں کو جانا بولے تو یہ جب صحابہ کے دل میں تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ فکر میں، آدمی کے دل میں صحیح فکر اگر رہی، فیصلے اللہ کی طرف سے اچھے ہوتی، نیت صحیح، فکر صحیح رہی تو فیصلے اچھے ہوتی، نیت اگر صحیح نہیں ہے، ہماری سوچ صحیح نہیں ہے، فیصلے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ہر انسان کے بارے میں نیت صحیح کرو، نیت صحیح رکھو، سب کے بارے میں نیت صحیح رکھ لو، اللہ کے فیصلے بھی اچھے ہوتی ہیں ہمارے ساتھ۔ نیت اگر کھوٹ ہے، اگر نیت ہماری کھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے نیت، اگر ہماری سوچ صحیح نہیں ہے، فیصلے بھی ویسے چاہتی۔ صحابہ اکرام کی سوچ، فکر بالکل صحیح، ایک حقیقت میں ایک درد، ایک فکر اندر سے، یا رسول اللہ ان کی عمریں اتنی زیادہ، وہ عبادتوں میں ہمارے سے بھی آگے بڑھ جاتی، ہمیں کیا کرتی، ہمیں عبادتوں میں مختصر، ہماری زندگی سے کم، ہمیں کیسا کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہی وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کیا چیز ہے؟ یہ ترجمہ اس کا۔ اب بول رہی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کس سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کا جواب دے رہی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ کیوں نازل، کیوں بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے کیوں بہتر ہے؟ 1000 مہینے تو آدمی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن شب قدر میں یہ کب آتی؟ شب قدر علماء اکرام نے لکھا ہے رمضان کی آخری عشرے میں آتی، رمضان کے آخری عشرے میں یہ شب قدر میں نصیب ہوتی، اور یہ شب قدر میں آخری عشرے میں اگر کوئی عبادت کر لی الحمدللہ اس کو شب قدر مل گئی۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھی محروم ہو گیا، شب قدر کی رات کو بھی، رمضان کا مہینہ پاک کو بھی شب قدر کو نہیں حاصل کیا، اس سے بھی بد نصیب آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شب قدر کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنا ہے، اس کا آسان طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہر رمضان میں تو عبادت نہ کرتی ہمیں، لیکن رمضان کے خصوصی اعتبار سے آخری عشرے میں کچھ عبادتیں، ہر رات میں عبادتیں کچھ زیادہ ہو سکتا ہے شب قدر اب، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نے شب قدر یہاں چاہتی، 21 کو چاہتی، 22 کو چاہتی، 23 کو چاہتی، 24 کو چاہتی، ایسا نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں ہے، لیکن ایک رات اگر مل گئی تو وہ ہم نا الحمدللہ ہماری نصیب کھل جاتی، ہمارا مقدر چمک جاتا، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل بہتر۔ لیکن بہت سارے بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ یہ رات کو خالی بندی کی رات بنا کو رکھ ڈالی، شب قدر کی رات کئی کو بندی کی رات، چاہ کی رات، اب اس میں لڑایاں الگ، منجھے بندی ملی نہیں، تجھے بندی ملی نہیں، چاہ گرم نہیں ہے، چاہ ٹھنڈی مل گئی، چاہ کے ساتھ بسکٹا رکھے نے، کون انہوں کمیٹی والے دیکھنے نے کا معلوم نہیں کیا شب قدر کو، ارے شب قدر کو چاہ کے واسطے رات، وہ ہمیں بنا لی سو کون سی رات؟ شب قدر، چاہ کی رات، بندی کی رات، یہ دو بنا لی سو ہمیں۔ اب بھی ادھر بیان ختم ہوا نہیں، ادھر چاہ کو ہضم، عبادتاں کہاں کر رہی ہیں؟ اب رات ساری جاگیں گے کو مغرب چٹ، رات ساری جاگیں گے کو مغرب گئی ہماری، عشام بھی مشکل سے، اب وچ رات میں کہاں شب قدر کو وچ نہیں نا، عشام بھی نہیں، حساب لگا دے رہے تو وہ 27ویں کو قرآن ختم ہو رہا، دعا ہوتی کر کو آگے، الحمدللہ اچھی بات ہے اگر الحمدللہ وہ رات میں ہم نا شب قدر مل گئی، نصیب کی بات، عشاء کی نماز مل جاتی کم از کم، نہیں تو 21 کو اگر آگئی تو سوچ کو دیکھو، 21 کو اگر شب قدر آگئی، مثال کے طور پر 21 کو آگئی یا 23 کو آگئی، 2 صفحہ نماز کے نمازی 2 صفحہ ہی ہے، کتنے گھراں، 1000 گھراں ہی ہمارے گاؤں میں 2 صفحہ نمازی ہی، کتنے آدمی محروم ہو گئے شب قدر کی دولت سے؟ کتنے آدمی محروم ہو گئے؟ 90% آدمیاں محروم ہو گئے شب قدر کی دولت سے۔ اب پھر وہ مجمع صبح کو بھی آتا، وہ مجمع پھر صبح کو بھی آتا نہیں۔ اب سوچو شب قدر کی رات آکو ہے، لیکن معلوم نہیں، نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، عشاء کی نماز بھی نہیں ہے، سحری بھی نہیں کر رہا، اور فجر کی نماز میں بھی حاضر نہیں کرتا، شب قدر میں بیکار سوکر ہے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آیت میں ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ آ کر آتے ہیں، آ کر سلامتی کی دعا دیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب یہ آدمی کا نہ عشاء میں حاضر ہے، نہ تراویح میں حاضر ہے، نہ رات کی عبادت میں حاضر ہے، نہ فجر میں سحری کو اٹھ کر سحری کھا کر ہے، نہ فجر کی نماز، شب قدر نہ چلے گی، کیا فائدہ؟ ایسا اگر شب قدر 27 کو چھوڑ کو دوسری راتوں میں آلے کو ہے تو سوچنے کی بات ہے، 90% آدمیوں کی شب قدر چلے گی۔ اب 27 کو بھی اگر آگی، نصیب سے آگی، 27 کو آگی تو آدھے آدمیاں رات ساری جاگنا کا کو مغرب پڑھ لے کو سو گئے، عشاء کی نماز چلے گی، اب عشاء کو ہے الگ پڑھ لی ہے عشاء کی نماز، اب مہینہ بھر جو تراویح نہیں پڑھے رہتا، دیکھو
اسے 27ویں شب کو تراویح پڑھنا اتنا مشکل اسے ہاتھاں پاؤں آنکڑے جاتی ہیں اسے. جو ڈیلی پڑھتا نا انہیں الحمدللہ کیا غزوہ برابرشنا. شب قدر کو جو آتا وہ تاخرات کو بول کو 27ویں انہیں نہیں پڑھ سکتا, انہیں عادت ہی نہیں ہے پڑھ کو, او بس ہو جاتا. اب ہوگا دعا ہوگی اور قصہ ختم, اب پوری رات باتاں کر لے کو گزار کو چلے گی. بوندی کی رات ہوگی, وہ شب قدر کون سی رات ہوگی ہماری؟ بوندی کی رات, چاہ کی بسکٹ کی رات ہوگی. اللہ معاف کرے ایسا. اور اللہ کیا بول رہی ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر وہ یہ رات ہے. لیکن ہمیں کون سی رات بنا ڈالے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ رات کئی کو تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اور اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور خاص کر والروح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اور یہ کہاں کے فرشتے آتے ہیں؟ یہ سدرۃ المنتہا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نزدیک کو بولے یا رسول اللہ میں یہاں تک آ سکتا ہوں, اس کے آگے میں نہیں آ سکتا. جو بولے نا وہاں کچھ خاص فرشتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رات میں نازل کرتے ہیں, وہ فرشتے ایسی رات میں اترتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. سدرۃ المنتہا سے گڑی بنڈے تک آ رہی ہے, گڑی بنڈے کا آدمی گھر سے مسجد کو آ رہا نہیں. اب سوچو شب قدر ہماری, تو انشاءاللہ اس کی تفصیل چلو خیر ختم کر ڈالیں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, والروح, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام امیر بن کر پورے فرشتوں کو. کون سے فرشتے؟ جو سدرۃ المنتہا پر ہی فرشتے, وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں دنیا میں. جاؤ شب قدر ہے آج, اللہ کو معلوم ہے شب قدر کب ہے. اب بدنصیب آدمی وہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے فرشتے آ رہے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, یہ آدمی آرام سے ڈکار لے کو سو رہا, ٹانگ اٹھا لے کو سو رہا. گیا یہ آدمی, نہیں ملی اسے رات, جتنا بھی کر لو صرف پڑھ لو, اسے خیر و برکت آؤ گا تو کہاں سے آ جاتا؟ بولو خیر و برکت آؤ گا, زندگی میں اچھے فیصلے ہوگا تو کہاں ہو جاتی؟ بولو اچھے فیصلوں کے واسطے اچھے عمل, کم از کم عمل تو کرنا نا. تو ایسے قیمتی فرشتے, سدرۃ المنتہا کے پاس رہنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کیا کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. انشاءاللہ یہ آخری آیت ہے, اور کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ, کچھ انشاءاللہ آئندہ آپ حضرت کے سامنے آئے گی. بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن شریف سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.